السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایمان اور مرد مومن کے کردار کے حوالے سے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ ایمان کی روشنی حقیقت میں ہے کیا، اور ایمان کے ذریعے کیسے اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور بندے میں رب پیدا ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا نائب ترجمان جو ہے وہ اس کے احکامات کو اپنے دل و نگاہ میں محسوس کرتے ہوئے کائنات کی تسخیر کے لیے نکل پڑے۔ یہ کائنات شاید نات تمام ہے، ابھی آ رہی ہے دمادم صدا، کن فایا کون، کن فایا کون، کن فایا کون۔ مرد مومن کا تصور قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی مومن کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، اسی طرح جو علامہ محمد اقبال حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے جو مرد مومن کا تصور اشکارا کیا ہے، وہ بھی انتہائی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مفید ہے، اور جد و جہد، مسلسل جد و جہد اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کو جو ہے وہاں فتح کرنے کا درس دے رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لو لاکھ، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لو لاکھ نہیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل نہیں کر سکتا، وہ مومن کہلا نہیں سکتا۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اور تمام جہاں ہے میراث مرد مومن کی، مرد مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام دے دیا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرے، اس کے احکامات کے مطابق چلائے۔ آج شیطانی سوچتے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور طاغوتی طاقتیں بھی نظر آتی ہیں، انسانیت کی بے حسیاں بھی نظر آتی ہیں، اور جہاں پہ انسانیت کی چیمپئن کی بے حیثیت نظر آتی ہیں، اور انسانیت کی تذلیل کے ساتھ ساتھ ظلم و زیادتیاں، ناانصافیاں، تنگ نظریاں، معاشرے میں شیطانی سوچوں کی الغار، طاغوتی طاقتیں، ایسے لگتا ہے جیسے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے میں مرد مومن کدھر ہے جو اس معاشرے کے نظام کو اور پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، ربط ہوتا ہے مرد مومن میں۔ اسی لیے مرد مومن انتہائی کمزور ترین، ظاہری طور پہ کمزور ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قوتیں اس کے ساتھ مددگاری ہوتی ہیں۔ ہو اگر تو اپنی شرافت سے باخبر، تیری سپاہ انس و جن تو امیر جنود۔ اور افسوس، حد افسوس، آج ہم مسلمان کی تعریف پہ پورا نہیں اترتے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ سیلف کنٹرول اسلام سکھاتا ہے، ایک طرف اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، ضمیر ہی مردہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر ہم جائیں تو ہمیں مومن کا جو تصور اسلام ہمیں دے رہا ہے وہ کیا ہے کہ حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ یعنی کہ اس میں اتنا زیادہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے کہ جہاں بھی اسے پتہ چلے کہ یہ اس کا ٹریک ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریات کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے نا، اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے وہ انسان اپنے آپ کو یکدم سے، بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے اور اچانک سے وہ موڑ کاٹ لے، یا اچانک سے وہ اپنا ڈائریکشن تبدیل کر لے۔ انسان کے ذہن کی جو سائنس سائیکی بتاتی ہے، یا نیچر نے جیسی مینٹلٹی سیٹ کی ہے، انسان کا ذہن بھی یکدم سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کو آہستہ آہستہ نصیحت بھی اثر کرتی ہے، اور اگر برائی ہے تو وہ بھی اگرچہ اس کی نیکی کی نسبت زیادہ سپیڈ ہے انسان کو متاثر کرنے کی، مگر جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ مگر یہ دیکھا جائے کہ انسان کا ذہن برائیوں میں بھی آہستہ آہستہ رغبت اختیار کرتا ہے، یکدم سے انسان تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ میں عشق کی ہوتی ہے خدا کی بارگاہ سے، اور جو بھٹکتا ہے تو وہ جان بوجھ کے بھٹک رہا ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہم بھٹک گئے شیطان میں، وہ حقیقت میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا
حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. مومن کو اپنے اوپر اس قدر کنٹرول ہوتا ہے, اس کی پرواز سب سے بلند ہوتی ہے مومن کی, اور اتنی جلدی وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے کہ جس میں عام شخصیات جو نہیں کرتے. تو لہٰذا دوسری جو مومن کی تعریف بیان کی گئی ہے اسلام میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ ادا کروائے ہیں, وہ یہی ہیں کہ حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. یہ تو پہلا کوڈ آ گیا. جب آپ کا ایمان اس لیول پہ نہیں ہے کہ آپ لیڈ کر سکو تو پھر حکمت و دنائی تلاش کرو. مگر ایک وہ بھی ہے کہ مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, حق دل و زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. اور یہ حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے دیکھنے والے اور صحاب رسول فیوز و برکات حاصل کرنے والے اسی وقت ہی نصیحت قبول کرنے والے, اسی وقت جو احکامات صادر ہو رہے ہیں اسی وقت آپ سرکار کے احکامات کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں, اور کہیں بھی سستی, کاہلی, نافرمانی نہیں ہے. آج کے دور میں کوئی سچ نہیں بولتا اور خدا کے خلاف اعلان بغاوت نظر آتا ہے. آج خاندانی رشتے تباہ ہوتے نظر آتے ہیں, حتیٰ کہ جتنے بھی سسٹم ہیں ہمارے معاشرے میں اصلاح کے حوالے سے, معاشرے میں نظام عدل, آج دیکھا جائے تو آج ہم عدلیہ کا نظام ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آج دیکھا جائے تو ہم پولیس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ خوف و ہراس محسوس کرتے ہیں قانون کے ہی اداروں سے. جب ایک بھیڑیا درندہ اخلاقیت سے گھرا شخص کسی سیٹ پہ براجمہ ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا ایجنڈا سیٹ کرتا ہے, اور یوں لوگوں کو انصاف کے جو چیمپئن ہوتے ہیں اس سے بھی نفرت ہو جاتی ہے, قوم کو مسیحا سے نفرت ہو جاتی ہے. سیاستدان بے لگام منافقت, جھوٹ, یو ٹرن, کبھی یزیدی کردار اور خدا کے خلاف اعلان بغاوت. یزید کا تصور کیا ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے اچھی باتوں کو استعمال کرنا, نہ مانے تو طاقت کا غلط استعمال کرنا. یہ یزید تھا کہ کبھی وہ کسی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف رغبت کرنے کے لیے ظاہری انعام و کرام دینے کی کوشش کرتا, عہدہ جات دینے کا کہتا, مگر جب انکار ہوتا کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا, اس کے کردار جو تھا وہ منافقت پہ تھا, اور منافق انسان امیر المومن نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا انکار کی صورت میں قتل و غارت کا بازار اس نے گرم کر. اسی طرح آج بھی اگر دیکھا جائے امپلیمنٹیشن کی جائے تو جتنے بھی برے انسان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پہلے کسی کو سبز باغ دکھاتے ہیں, کوئی کسی کے سبز باغ میں نہ آئے تو وہ دھمکی پہ, گھالم گلوچ پہ, لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں, اور اپنی یہی حوال امریکہ کے نظر آتے ہیں. وہ بھی فرعونی سوچوں کا مالک کہ پہلے کسی کو صحت کے نام پہ فنڈ دے گا, کبھی کسی کے ایجوکیشن پہ, کبھی لبرل سوچوں کو پروان چڑھانے کے لیے, تاکہ متعلقہ شخصیات کی سوچوں کو ہائی جیک کر لیا جائے اور متعلقہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا جائے. آہستہ آہستہ انسانوں کی مینٹلٹی کو ہائی جیک کر لینا, ان کی سوچوں کو اپنے تاثرات کے ذریعے لے کے آ کے ان کو تباہ و برباد کر دینا, اور یوں پھر وہ اپنی مرضی سے گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دے دے. تو لہٰذا اسی طرح وہ اپنی طاقت کا بھی استعمال, اور طاقت امریکہ اصل میں اسی کے خلاف کرتا ہے جو انتہائی کمزور ہدف ہو, طاقتور کے خلاف جانا اس کے بس یہ بات نہیں ہے. تو لہٰذا دیکھا جائے تو یہ میری باتیں آپ کہیں گے کہ مومن کے تصور سے کیسے دور جا رہی ہیں, تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ, وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یہ جتنے بھی جو خدا کی ذات سے پرے سوچے ہیں, نظریات ہیں, یہ شیطان کے ہی دیے ہوئے ہیں, اور شیطان ان کے ذریعے معاشرے میں اپنا تسلط جماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ترجمان بن. جیسے اللہ نے مرد مومن کا تصور دیا, شیطان کے ترجمان کا بھی تصور ہمارے معاشرے میں موجود ہے. تو لہذا اب دیکھا جائے تو فطرت جو ہے, جو قدرت ہے, جو اللہ کی ذات پاک ہے, وہ مومن کے جذبوں کی آبیاری کرتی ہے. آج ملا کے نظریہ دین کو دیکھا جائے یا مفہوم اسلام کا جو مولوی پیش کرتا ہے, وہ خیالی پلاؤ پہ اور
توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ پہ اور معاشرے کی تباہیوں پہ لبرل سوچوں کو پروان چڑھانے کے لیے، معاشرے میں بے انصافیاں بھودگی پھیلانے کے لیے تو ان کے نظریات قائم ہیں، مگر مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں موجود نہیں، کیونکہ وہ اور دکھ کی بات ہوتی ہے جب دین کی جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے انہیں ہی دین کا پتہ نہ ہو، وہ کہیں کہ ہم نے تو پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے رٹے لگا کے چیزیں بھی حفظ کر لی ہیں، تشریحات بھی حفظ کر لی ہیں، مگر خدا کے احکامات کے خلاف جا کے یہ باتیں کرنا تو یہ پھر انتہائی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ کہاں ہے مرد مومن کا تصور، کہاں ہے مثالی معاشرہ۔ آج جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ مرد مومن نظر نہ آنے کی وجہ سے جو شیطانی افکار ہیں وہ انسانیت کی تذلیل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم مسلمان کی ڈیفینیشن کو فلفل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کون سی چیز ایک شخصیت کو مومن بناتی ہے؟ کون سی چیز؟ وہ ایمان کی روشنی، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی روشنی۔ ایمان کی روشنی ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ ایمان کی طاقتیں صوفیہ روحانیت کے بادشاہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک مرد مومن کا تصور بھی ہے اور صوفیزم کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے، صوفیہ کا بھی ایک تسلسل چلتا ہے۔ اب ایمان کی دولت کیسے ملتی ہے؟ کیسے؟ صوفیہ ازام قلب و نظر کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، پاکیزگی کی بات کرتے ہیں۔ قرآن ایک لفظ میں بتاتا ہے ھدی للمتقین، مفہوم ایک لفظ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت متقیوں کے لیے۔ تو آپ دیکھا جائے تو جب پہلے تو انسان کی کسی کی بھی تربیت اکاؤنٹ ہوتی ہے آگاہی کے لیے قرآن و احادیث موجود ہے، شعور کے لیے، ادراک کے لیے کہ آپ کو اچھائی اور برائی کا پتہ چلے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ بھٹکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو شیطانی جو چالیں ہیں، وسوسے ہیں، جو بھی نظریات ہیں ان سے کیسے دور جانا ہے، وہ علم کی صورت میں آپ کو، اس لیے عبادت گزار سے عالم کی فضیلت زیادہ بتا دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ غلطی کے چانسز نہیں رہتے، جبکہ ادھر اگر باتیں کرتے جائیں گے مگر آپ کے پاس غلطیاں ہوں گی، تو اسی لیے علامہ اقبال کو حکیم الامت کہا گیا، کیونکہ آپ نے جتنی بھی امت میں پائی جانے والی خرابیاں تھیں ان کا خاتمہ کر دیا، اور تقدیر پہ بھروسہ نہ کرے، شہین کا تصور دے دیا، پھر اپنی دنیا پیدا کرنے کا تصور دے دیا، اور تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تیرا نفس شماری، میرا نفس گدازی۔ مومن میں گداز ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اور تمام دنیا کے لوگوں کا ربط ٹوٹ سکتا ہے خدا کی بارگاہ سے، مگر مرد مومن کا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے ربط نہیں ٹوٹے گا۔ ہر لمحہ فطرت جو ہے ان کی جذبے ان میں اضافہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تڑپ دیتا ہے، احساس دیتا ہے ایسے شخصیت کو جو حقیقی معنوں میں جس کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے، وہ پاکیزہ شخصیات کی صورت میں۔ آمین۔ تو لہٰذا دیکھا جائے تو اب تربیت اور علم دو چیزیں ہی انسان کے ایمان کو محفوظ رکھتی ہیں کہ کوئی بھی شخص برائیوں میں گر کے خدا کے خلاف لانے بغاوت نہ کرے یا انجانے میں بھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے مثالی معاشرے کا بھی کہا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ برائی سے دیکھ کے متاثر نہ ہو۔ جب سارے انسان اچھے ہوں گے تو آٹومیٹکلی ایک اچھا اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا جہاں پہ اطمینان ہوگا، یقین ہوگا، بہار ہوگی، جہاں پہ خزاں نہیں ہوگی، جہاں پہ نفرتیں نہیں ہوں گی، جہاں پہ شیطانی چالیں نہیں چل سکیں گی۔ تو لہٰذا اب دیکھا جائے، بچے ادھر سے لے جاؤ، میں ڈسٹرب نہ کرو پلیز، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ تو لہٰذا اب دیکھا جائے تو پوری دنیا اگر تبدیل ہو جاتی ہے، پورے لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، تو مرد مومن تبدیل نہیں ہوتا، اور مرد مومن تبدیل کرتا ہے کائنات کا، کیونکہ اس کے جذبوں کی آب یاری اللہ کی ذات تاری ہوتی ہے، اس کو میں عشق اللہ کی ذات پلاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ جب تربیت ہوتی ہے، آپ شعور و آگاہی حاصل کر لیتے ہیں،
آپ بیسک چیزیں سیکھ لیتے ہیں، پھر میدانی عمل میں آتے ہیں تو آپ ناکام نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہے۔ وہ اگر خود نگر خود گر خود گیر و خودی، یہ ممکن ہے کہ تم اس سے بھی مار نہ سکے۔ اقبال فرما رہے ہیں، علامہ نے خودی کا تصور دے دیا۔ اب بحث دوسری طرف چل جائے گی، ابھی ہم تو مومن کے اور ایمان کی روشنی پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر علامہ اقبال نے جو تربیت کا آگیا ذکر، تو میں اس کو کوڈ کر دیا خودی کو، کہ اب اگر تمہیں اپنی صلاحیتوں کا پہلے تو اپنی تربیت کراؤ، تم ہو کون، تم پہلے اپنے آپ کو پہچانو، پھر اپنے آپ میں صلاحیتیں پیدا کرو، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لو، اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہوئے معاشرے کا نظام تبدیل کرو۔ یہ علامہ اقبال کا تصور ہے۔ اور کیونکہ ذمہ داریاں اللہ کے بندوں پہ ہوتی ہیں، جو مرد مومن ہوتے ہیں، اللہ کے نائب ہوتے ہیں صوفیہ کی صورت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اور علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ مار سکے، اور یہ اشارہ انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے منافقین مشرکین نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، ایمان کی روشنی بہت زیادہ تھی، تو کوئی بھی ان کا بال بینگا نہیں کر سکا۔ تو لہٰذا وہ ایمان کی روشنی جب ختم ہو جائے گی تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، اسے وہ روشنی نظر نہیں آئے گی۔ ایک ظاہری نالج ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مگر جب دل حجابات میں پڑ جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور معاشرتی برائیوں میں گر جاتا ہے، تو یہ دل تمام کالا ہو جاتا ہے، اور جب کالا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات نہیں اترتے دل پہ، اور انسان شیطانیت کا جھنڈا سیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایون شیطان بن کے معاشرہ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ پہ ہے، آپ نے خود سے انالیسس کرنا ہے کہ آپ کس مقام پہ فائز ہیں۔ کیا آپ دیکھیں آپ کو کتنا سیلف کنٹرول ہے، آپ میں کون کون سی برائیاں ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا آپ میں سیلف کنٹرول ہے، کتنی رعایا کاری کرتے ہیں، کتنی غیبت کرتے ہیں، یا شیخیاں بکھیرتے ہیں، یا آپ کو خوشامد کے مرض میں تو مبتلا نہیں ہے، آپ خوشامد میں آپ تعریفیں سن کو خوش ہو جاتے ہیں، یا آپ کو تنقید اچھی بات بھی بری لگتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ میں ابھی بڑی خرابیاں، اور آپ کے جسم کا ٹوٹل سیٹ اپ ٹھیک کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگا جب آپ کی اصلاح قلب ہوگی۔ صوفیہ اعظامی اسی پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے قلب و نظر جب تک صحیح معنوں میں نہیں کام ہوگا، جب علم تربیت علم پلس آپ کا ایمان کی روشنی کا چراغ نہیں بجھنے دینا، کیوں جب آپ برائیوں میں نہیں گریں گے اور آپ میں سیلف کنٹرول ہوگا تو آپ بڑی تیزی سے مرد مومن کی منازل طے کریں گے، اور وہ مومن نہیں جو صاحب الولاق نہیں، پھر وہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتیں ملتی ہیں، اور آپ کو فیض و برکات ملتی ہیں، اور آپ ایک اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا آپ کے دم سے روشن ہے۔ تو ایمان اب تک ہم نے دیکھا کہ ایمان ہے کیا، نیکیاں کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سیلف کنٹرول آ گیا ہے تو آپ کی ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے برائیوں میں مبتلا ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ آپ برائیوں میں مزید بدتر ہوتے جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اندھے گنگے بہرے ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی متعلق علامہ اقبال نے اشارہ کہتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی ہے، اے مومن تو باقی نہیں ہے، مسلمان باقی، اے مسلمان تو باقی نہیں ہے، مسلمان باقی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی روشنی ختم ہو گئی۔ پھر ہم کیا کریں گے، ہم جعلی فرقہ واریت کے پاس بھاگیں گے، ہمیں عشق کا پرمٹ دے دو۔ اقبال کسی کے پیچھے نہیں بھاگا، پھر ہم کسی ایسے ہی سیاستدان جو ان کو سب خیالی پلاؤ باغ دکھائے گا اس کے پیچھے بھاگیں گے، پلیز ہم بڑے چیمپئن ہیں جمہوریت کے، یا ہم بڑے چیمپئن ہیں اس حوالے سے ترقی کے حوالے سے، ملکی یا انقلاب کے حوالے سے، جیسے بھی سبز باغ دکھاتے ہیں۔ علامہ اقبال کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئے، انہوں نے چینج کیا تھا۔ آج دیکھیں کیا حوال ہے ہمارے، جب ایمان کے جنازے اٹھے نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر برکت بھی ختم ہو گئی۔ ایمان ایک ایسی روشنی ہے، صاحب مومن جب چلتا ہے تو اسی روشنی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ محسوس کرتا ہے، اور روح مرد مومن کی پرواز کرتی ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ مرد مومن کی روح پرواز کرتی ہے، بارگاہ خدا سے عشق کا پرمٹ لے کے آتی ہے، اور بتاتی ہے کہ کوئی شخصیت ہے جس میں ایمان کی توانائیاں حرارتیں موجود ہیں،
اور پھر بارگاہ خدا سے اس شخصیت کو پھر عشق کا پرمڑ ملتا ہے. اور جیسے میں اکثر عشق کی جیسے تعریف کر رہا ہوتا ہوں کہ جو عشق ہے وہ پاکیزہ ہستیوں کی تلاش میں گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا صحراؤں کا سفر کرتا ہے اور ان میں حلول کر جاتا ہے. اور یوں پھر اس شخص میں جذب و مستی کفیت اور احساسات جنم لیتے ہیں. بڑا سینسٹیو شخصیت ہوتی ہے جو پازیٹیو اور پاکیزہ ہوتی ہے، جس میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے. پھر اس میں درد دل پیدا ہوتا ہے اور یوں پھر وہ اشاعت جو ہیں وہ دنیا کا نظام بدلتے ہیں، چاہے عشق حقیقی ہے چاہے مجازی ہے. اسی طرح ایمان کی روشنی جو میں بتا رہا ہوں، پھر ایسے ایمان کی روشنی ہوگی تو پھر ہی آپ کو عشق کا وہ مقام ملے گا جس پہ آپ کو فائز ہو کے آپ اللہ تعالیٰ. عشق کا مقام ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے بلند ہو. آج بڑے بڑے دعوے ہیں، کوئی کسی نہ کسی والے سے بلیک میل کر رہا ہوتا ہے مذہب کو استعمال کر کے، مگر ایمان کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آواز اس قدر پورے سنتے ہیں. میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، اصلاح الدین ایوبی کو ہم ہیروز لیتے ہیں، قرۃ الغازی اور قلوس عثمان کا ہم جب ذکر کرتے ہیں. اب میں نے یقین کرے میں نے دیکھا جب یہ ڈرامہ تو ایمان کی روشنیاں نظر آتی ہیں اور بے ایمان لوگ بھی نظر آتے ہیں، بے ایمانی جن میں آتی ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں اور اگرچہ وہ مسلمان ہیں مگر ان میں کافی فرق نظر آتا ہے. اور کیسے مرد مومن کی تڑپ اور بے قراریاں اور دوسری طرف اور ایک منافق لوگ بھی نظر آتے ہیں جو یہاں سے ہی بس اپنی درد دل تڑپ دکھاتے ہیں مگر زبان کی حد تک لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے حقیقت میں وہ بہت ہی پرے ہوتے ہیں اس مقام سے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. تو کیا خوب امیر فیصل کو سنیوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے، دل کا حجازی بن نہ سکا. آنکھیں تو نم ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جو خون جگر کی ہمیش سے اشک پیازی بن نہ سکا. تو مرد مومن. اب علامہ اقبال نے جب بہت زیادہ لوگوں نے خود کو اشاعت کی صف میں کھڑا کرنا شروع کر دیا، بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیے، علامہ نے خود ہی کا تصور کیا. جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خود ہی، آہ کہ یہ تیغ تیز پر دیے نعمت. سب کہتے ہیں ہم بڑے عاشق ہیں، ہم بڑے مرد مومن ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو اقبال فرماتے ہیں مقبولیت کا درجہ کس کو بھی نہیں. جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خود ہی، زندگی کا جوہر عشق ہے اور عشق کا سے خود ہی کو کر بلند اسنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے. تو یہی مفہوم نکل رہا ہے کہ جو صاحب ایمان ہستیاں ہوتی ہیں اور مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں. اور یہی وجہ صوفیہ ازام کا مقام اس لیے بلند ہوتا ہے کہ ان میں ایمان کی طاقتیں موجود ہوتی ہیں. قرۃ الغازی کے دور میں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں تو ٹک ٹاک نہیں تھا، اس دور میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا، مگر اللہ نے ان کو عزتوں دی اور ان کو وہ مقامات دیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو مرد مومن کا تصور ان کی فتوحات سے نظر آتا ہے، کیسے ان کے ایمان نے انہیں اپنے سے طاقتور دشمن کے خلاف مد مقابل کھڑا کر دیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پل پل مدد کی، جو حقیقت میں اس کے ترجمان بن کے ایسے لوگوں کی گردنیں اتار رہے ہیں جو خواہشات نفس کا شکار ہیں، جو شیطانیت کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، معاشرے کو اور اس کے نام کے ہر لحاظ سے محرومیاں دیتے ہوئے اپنے نظریات کے تحت ہانکنا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ہی آج ہم پاکستان اور عالمی لیول پہ اگر دیکھا جائے، عالم اسلام ہو جائے، اقوام عالم ہو جائے، تو ہر انسان چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے ملا ہے، چاہے عام ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنی سوچ کے تحت ہانکنا چاہ رہا ہے. آج گھروں کا سسٹم دیکھ لیا جائے تو سیاستدان، آج معاشرے پاکستان کا اگر حال دیکھا جائے تو سیاستدان اپنی مرضی سے ہانکنا چاہتے ہیں، مولوی اپنا گروہ بنا کے اپنی مرضی سے ہانکنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. یعنی کہ اللہ کے احکامات سے دوری اختیار کر کے اپنے ہی من چاہے نظریات میں پھنس جانا، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ کے نظریات، افکار، تخیلات اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں تخیلات دی ہیں، افکار دی ہیں، نظریات دی ہیں، افکار تو ہمارے ہوں گے نا، اللہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ ایسا کرنا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس پہ ہم عمل پیرا نہیں ہیں. ہم کیوں اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں کہ ہم نے خدا کے خلاف اللہ نے بغاوت کر دیا،
ہماری تربیتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اگر والدین ہیں تو والدین بھی بھٹکے ہوئے ہیں، معاشرہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، اخلاقیات پستی کا شکار ہیں، اور ہم نمود و نمائش کا شکار ہیں، ہم میں سیلف کنٹرول نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک مرد مومن کے کردار کو فلفل کر سکیں، اس مقام پہ پہنچ سکیں؟ نہ تو آج ہم حکمت و دنائی کو قبول کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، کسی میں بھی لگن نہیں ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں. کیا ہے؟ بے معنی سی عبادات، بے معنی سی وہ کھا لیا پی لیا سو لیا، اور ہمارا زیادہ ذہن کیا ہوتا ہے؟ ٹھرکی، خواہشات نفس کا شکار، بد کردار. اس طرح کی ہماری سوچیں جب ہوں گی تو پھر ہمیں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت نہیں ملے گی، اور نہ ہم عشاء کی صف میں کھڑے ہوں، اور نہ ہو سکتا ہماری بخشش بھی نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے علم اس لیے دیا کہ آپ بھٹکے نہیں، گمراہ مت نہ ہو، اور شیطانیت کے راستے پہ مت چلیں. قرآن پہلی امتیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اس وقت کے مرد مومن انبیاء کی صورت میں ان کو دل دکھایا، ان کا انکار کیا، خدا خلا ملا نے بغاوت کیا، ان کو عزیتیں دیں، تو وہ تباہ و برباد ہو. تو لہٰذا دیکھا جائے تو آج اعلان بغاوت نظر آتا ہے، آج خاندانی نظام بھی اس لیے تباہ ہوتا نظر آتا ہے، آج ہر چیز الٹ پلٹ نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے میں پی آئی ڈی کیے ہوئے ہے. مگر آپ کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کسی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے، یا کوئی جان بوجھ کے بیوقوف بننا چاہتا ہے کیونکہ اسے برا بننے میں اچھا لگتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسانیت کی تجلی ہوتی ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور شیطانیت فروغ پاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام چھپ کے رہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اسی لیے مرد مومن میں بے قراری ہوتی ہے، اور جو احکام اللہ کے مرد مومن کے دل پہ اترتے ہیں تو اس لیے وہ پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو سکتا ہے. اور اسی چیز کو فقیری کہتے ہیں، اسی چیز کو فقر کے نام سے کوڈ کیا جاتا ہے، فقیری، درویشی، کہ یعنی انسان کی دنیا کی اور دنیا کی طرف راغبت نہ ہو. محروم و انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر. وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. جیسے اقبال اگر کسی سے متاثر ہو جائیں تو اقبال نے کیا کی ملومت کا لانا تھا. اسی طرح جتنے بھی عظیم لوگ ہوئے ہیں یا مرد مومن ہیں، اس کے دل کی آبیاریاں، اس کے دل میں تڑپ، جتنی بھی چیزیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. اس لیے وہ پھر دنیا کے نظام کو تبدیل کرتے نظر آ رہے تھے. آپ اگر دیکھا جائے تو ابن العربی کا کردار بڑا اہم ہے اس حوالے سے. تحریک اوراق دیکھیں، وہ اردو الغازو میں جو دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ اطمینان قلب پیدا کرتے ہیں، کیسے وہ اس کا نام کیا ہے معاشرے کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایمان کی ہی طاقت ہے جو انسان کو، ظاہری علوم آپ کو ایک حد تک آگاہی دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، مگر جب آپ کی ایمان کی روشنی آپ کو زیادہ پاورفل بنا دیتی ہے کہ آپ کسی کے شکنجے میں نہیں آتے یا کسی کے جال بنے ہوئے جالوں میں نہیں پھنستے، بلکہ آپ کو تو غائب سے باتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں ایمان کی طاقت سے، جیسے صوفیہ اعظام کو ملتی ہیں. پوشیدہ راز جو ہیں وہ افشا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنی بھی غلط قسم کے نظریات افکار ہیں ان کا بھی آپ پہ اشکار ہو جاتا ہے. کوئی کو آپ کے خلاف کیا پلاننگ کر رہا ہے، یہ چیزیں بھی صوفیہ اعظم کو جیسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز جو ہے نا ان کو وقت سے پہلے ملی. آج انفارمیشن کا دور چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں آگاہی ہونا، انفارمیشن ہونا بڑی ایک اچھی چیز ہے، مگر ایک انفارمیشن استعمال ہوتی ہے اچھائی کے لیے، ایک انفارمیشن ہوتی ہے صرف کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک انفارمیشن استعمال ہوتی ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ان کا سدباب کیسے کیا جائے. تو لہٰذا آج تو نہ تو سدباب خرابیوں کا ہو رہا ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ پلاننگ نہیں ہو رہی کہ ان معاشرے کی جو ناہمواریاں ہیں، جو خرابیاں اس کو ختم کیا جائے اور بہتری کی طرف جائے. ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور اللہ نے بغاوت خدا کی ساتھ کی، اور جیسا میں کہتا ہوں تو لہٰذا خدا کی قرآن و کلمات کو بھی چھوڑ دیا. کیا ایمان کی روشنی ختم ہو گئی، وہ چیزیں اچھائی بھی اچھی باتیں بھی ہم اثر نہیں کرتی. تو کیونکہ ہمارا ایمان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، ہم گناہوں میں اس قدر آلودہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم وقتی فائدے دیکھتے ہیں اور منٹ میں ہم اپنے نظریات کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں جو اب دیکھا جائے تو جیسے میں نے کہا ذہن آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے معاشرے میں اگر مفکر ختم ہو جائیں گے یا ایک اچھے انسان ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ معاشرے کا جو روایات جو غلط قسم کی معاشرے میں آ جاتی ہیں پھر وہ تبلیغوں سے بھی ختم نہیں ہوتی، پھر ان کو کسی اور طریقے سے بھی ختم نہیں ہوتی کہ یہ ان چیزوں کا ازالہ کیا جائے. پھر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو خدا کا عذاب آ جائے یا پھر کوئی ایسی پاورفل شخصیت
پیدا ہو جائے کہ جس کے ایمان جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہوں اور وہ تخت لگا کے دنیا کا فیصلہ کر دے. یہ اور دنیا میں جتنی بھی ناہمواریاں ہیں خرابیاں ہیں اس کو ڈنڈے کی چوٹ پہ ٹھیک کر دے. جیسے علامہ اقبال نے مرد مومن کا تصور دیا ہے, تو وہ چیزیں بھی وہ اس وقت ہوں گی جب ایمان کی طاقت ہوگی, مرد مومن کا تصور جو ہے فلفل ہوگا, اور پھر وہ اس مقام پہ مرد مومن پہنچے گا جس پہ وہ کائنات کے تمام نظام کو ہانک دے گا. تو لہذا دیکھا جائے تو آج مجھے انہوں نے بہت ڈسٹرب کیا سراؤنڈنگ میں. ان سالوں نے میرا جو مفہوم ہے نا, اب میں تو رٹا لگا کے نہیں پڑھتا, اب جو میرے دماغ میں اٹھنے والے اور دل میں نکلنے والی چیزیں تھیں نا, وہ ان کو متاثر کرنے کی وجہ سے وہ میرا مفہوم کا ربط ہے وہ بھی ٹوٹ رہا ہے. تو لہٰذا مرد مومن کے تصور کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج جب ہم اللہ کے خلاف باغی ہو جائیں گے نا, تو اس کے نقصانات بھی بتا رہا ہوں کہ پھر نہ رشتوں کا توازن رہے گا, بے حیثیاں ہو جائیں گی. مومن کا بھائی ہے وہ کب ہوگا, مسلمان کا بھائی کب ہوگا, جب اخلاقی اوصاف پہ کاربند ہوگا, ایمان کی روشنی ہوگی, تو پھر ہی نرم دلی ہوگی. اور اللہ جو ہے وہ دل نرم رکھتا ہے ان کے. مومن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے. سرکار کی حدیث میں بات, چڑیوں کی طرح نرم کیوں ہے کہ وہ گناہوں میں آلودہ نہیں ہوتے, تو وہاں پڑھتے نہیں ہیں, خدا کے خلاف اللہ نے بغاوت نہیں کرتے, اور ان کا دل جو ہے وہ کاغذ سے بھی زیادہ, سفید کاغذ سے بھی زیادہ وہ صاف ہوتا ہے. تو لہذا وہ اللہ کے اس لیے الہام ان کے دل پہ اتر رہے ہیں. تو آج اسی وجہ سے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم کبھی مغرب کی طرف دیکھتے ہیں, یا قوم دیکھ لیں یا حکمران دیکھ لیں, کبھی کسی ملک کی طرف بھاگتے ہیں. کبھی قائد اعظم نے کسی کی طرف نہیں بھاگا. جب پاکستان بنا رہا تھا تو قائد اعظم نے تو کسی ملک کی مدد بھی نہیں مانگی تھی کہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں, پلیز ہماری مدد کر دیں. اپنے افکار, تخیلات, اپنی سوچ کے ذریعے قوم کو اور اپنے موقع پہ ڈٹے رہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی ایک علیحدہ سے ریاست بنا کے اپنے ہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دی ہیں اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. تو ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی, اور کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے. فلاں ملک ہماری مدد کر دے, فلاں آزاد ملک ہماری مدد کر دے. آج کیا ہو رہا ہے, آج پاکستان کے حکمران بھی غیار کے تخیلات کو بلاتے ہیں, قوموں میں بے حیثیاں پیدا کرتے ہیں, قوموں کو بے معنی اس لیے آزادیاں دیتے ہیں تاکہ لوگ جب برے ہو جائیں گے تو ایمان کی حرارتیں ختم ہو جائیں گی, تو پھر یہی ہوگا, پھر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک دیں گے ان کو, یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہانک دیں گے, ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی. اور مرد مومن کا تصور تو بہت وسیع ہے, اور یہ بھی ہے کہ جب اسلام کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے جھوٹوں پہ. آج بہت سارے لوگ ہیں کبھی سیاست میں ایسے جوکر نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم سب کچھ انصاف کا نظام قائم کر دیں گے, اور جھوٹ پہ جھوٹ اور یو ٹرن لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اسلام کے تصور جب نظر آتا ہے تو اس سے تو کنٹراڈکٹ کرتی ہے ان کی شخصیت. یہ کیسے یہ تبدیل کریں گے؟ میں نے 2013-14 میں لکھ دیا تھا کہ یہ فیل شخصیات ہے, اور جو میں نے پچھلی زندگی وہ سب ثابت ہوں. میں کبھی بھی کسی سیاستدان کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتا, نہ میں کسی مولوی کا ایجنڈا سیٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے ایمان کی روشنی ہی مجھے کسی کے پیچھے چلنے نہیں دیتی. میری بے قراری, بے تابیاں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جب یہ غلطیاں خرابیاں دیکھتا ہوں تو مجھے نفرت ہوتی ہے ان سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں نفرت ڈال دی ہے ان کے لیے. کیسے ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کو میں نے آج تک کسی کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا. جب میں تنقید کر رہا ہوں اصلاح کے والے سے, اور کیا استحکام پاکستان کے لیے میرے جیسی تو تنقید یہ میڈیا کے جو اینکر ہیں یا جو بھی ہیں ان کے پاس کی بات بھی نہیں. الحمدللہ میں حقائق پہ مبنی اور بے غرض ہو کے اپنے دل کی آواز سے بول رہا ہوں, اور میری ایک لمحے کی ویڈیو سیاست پہ کئی سالوں تک محیط رہتی ہے, اور اثرات اس کے نظر آتے ہیں, کیونکہ میری کی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. بڑے وہ لوگوں کی خوش فہمیاں ختم ہو گئی, جو مجھے جانتے ہیں اب تو مجھ سے بحث بھی نہیں کرتے کسی معاملے سے, کیونکہ جو میں ان کو اوقات دلاتا ہوں یہ, اور مجھے کہتے ہیں پریڈکشن کیا کرو, اس طرح کی ویڈیو بنایا کرو. میں کہتا ہوں میں کسی کا نوکر نہیں ہوں کہ میں اس والے سے ویڈیو بناؤں, میرا جو دل چاہتا ہے وہ میں دل چاہتا ہے ویسے میں چلتا ہوں. تو لہٰذا آج دعوے ہیں مذہب میں, آج دعوے ہیں سیاست میں, اور یہ وہ مرد مومن کا کردار کدھر ہے؟ مرد مومن کا کردار نظر نہیں آتا. تو لہٰذا ہم خدا کی بارگاہ سے بے حیثیت ہیں, بے حیثیت ہیں. اقبال کو کسی نے پوچھا حضور دہر میں وہ سودگی نہیں ملتی, تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی. اقبال کو کسی نے پوچھا ایسا اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کیا؟ تو آپ نے کہا کہ میں 1 کروڑ دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام پیش کروں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوئے ہیں، مگر سرکار کی فیض و برکات بھی اس کو مل رہی ہیں جو حقیقی معنوں میں مرد مومن کے مقام پہ ہے، اور خدا کی طرف سے بھی اسی کو رحمتیں مل رہی ہیں جو کہ مرد مومن ہے، اور اللہ نے ربط اس سے ختم نہیں کیا، اور وہ گنگا بہرا نہیں ہے اور بے پرواہ نہیں کر دیا، کیونکہ مرد مومن جب احساس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، چلاتا ہے کائنات کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے، جو اتنی بھی ناہمواریاں ہیں، خرابیاں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منصب دے دیا ہے نا، تو چاہے وہ اس کو کامیابی ملتی یا نہیں ملتی، مگر وہ اپنی صدا بلند کرتا ہے۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایمان کی روشنی بڑھتی ہے، وہ اس وقت پھر اس کی جو ہے نا فتوحات بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ جیسے ارطغرل تھا تو اس کو ابھی چھوٹے سے قبیلے سے اس کے بیٹے نے 3 بر اعظموں تک حکومت قائم کر لی، تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 3 بر اعظموں تک اپنی حکومت قائم کرنا، وہ ادھر ایک چھوٹا سا پاکستان ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، کیونکہ اور وہ بھی توڑ کے کھائی جا رہے ہیں، کبھی بلوچستان کو علیحدہ تحریکوں جنم لے لیتی ہیں، کبھی ان کھٹے سیاستدانوں کی وجہ سے، کبھی مشرقی مغربی پاکستان کا نعرہ لگ کے ٹوٹ گیا، کبھی کوئی نعرے لگاتا ہے، کبھی کوئی تفریقی، کبھی کوئی واٹ از دس۔ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو ادارے دوبارہ بنیادوں پہ استوار کیے، دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف گئے، دوبارہ سے عمارتیں تعمیر کرنے کی طرف گئے، تمام سیٹ اپ ٹھیک کرنے کی طرف گئے۔ اس وقت تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج سب کچھ ہونے کے باوجود ملک نہیں چاہ رہا، ایمان نہیں ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہے، دعوے نظریات ہیں۔ ایک نالائق اسٹوڈنٹ بھی کہتا ہے میں اچھا بن جاؤں گا، فرسٹ آؤں گا یا اچھے نمبر لوں گا، مگر فیل ہو جاتا ہے، کیوں؟ پرفارمنس نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہ مینٹیلٹی نہیں ہے، وہ تھنکنگ نہیں ہے، اس کرنا جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس سبق کو اسی طرح محسوس کرنا جیسے ایک اچھا اسٹوڈنٹ طالب علم محسوس کرتا، وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے کلام کو محسوس کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو محسوس کیا، انہوں نے پھر وہ مقامات بتائے کہ یہ مرد مومن کا تصور، تم کس خوش فہمی کا شکار نظر آتے ہو۔ تو لہٰذا مرد مومن کا تصور جب تک اشکارا نہیں ہوگا، جب تک تربیتیں نہیں ٹھیک ہوں گی، ایمان کی روشنیاں اور پھر گناہوں سے کٹ جانا، اور پھر اللہ سے جب اللہ سے میشک ملتی ہے تو پھر گناہوں سے انسان کٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ میں پلانا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ امیزش ہو جائے۔ صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو دل نہ کر قبول۔ اب دوئی پسندی نہیں ہوتی، حق لا شریک ہے، حق لا شریک ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ سے کوئی برائیوں میں ملوث ہو گئے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ ناممکنات میں سے۔ اسی طرح وہ عشاق کی صف سے بھی نکل جاتا ہے اگر گناہوں میں مبتلا ہو۔ اسی طرح وہ میں عشق ہی نہیں ملتی، یعنی فطرت لمحہ لمحہ جو آبیاری کرتی ہے اور لمحہ لمحہ جو پیغامات اللہ کے دل پہ اللہ اتارتا ہے صوفیہ کے، اس لیے پھر ان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے صوفیہ کا، کہ انہیں فطرت آبیاری کاری ہوتی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ اللہ کی جو وہ پناہ میں چلے جاتے ہیں ایسی شخصیات، کیونکہ ان کا جو منزلیں بڑھتی ہیں اور مقامات بڑھتے ہیں، اور پھر ایسے میں ذرا سی لاپرواہی خدا کی بارگاہ سے دور جانے، ذرا سی لاپرواہی کسی بھی اللہ کے حکم کے خلاف جانے پہ پھر ان کو سزائیں بھی بہت سخت ملتی ہیں، کیونکہ وہ مقصدیہ جو ہوتی ہے نا، وہ کیونکہ انہوں نے تو پوری کائنات کا نظام تبدیل کرنا ہے، تو پھر وہ سزائیں بھی بہت سخت ملتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مرد مومن کے حوالے سے آج مرد مومن کا تصور نظر نہیں آتا، تاکہ عام مسلمان جس کو ہم مسلمان بولتے ہیں ہم اس کے مقام پہ بھی نظر نہیں آتے، جیسے لگتا ہے جیسے ہم جو ہے نا وہ اپنی خود ساختہ نظریات کے تحت تو زندگی گزار رہے ہیں، مگر اسلام نے جو ڈیفینیشنز دی ہیں، جو احکامات دی ہیں، وہ ہمیں نہیں۔ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رائی کیے جانے کے برابر بھی اس میں تکبر ہوا، وہ کتنے لوگ تکبر کر رہے ہیں، حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر اس کا نام کیا ہے جس کی زبانوں سے دوسرا محفوظ ہے مسلمان، وہ مسلمان ہی نہیں، اچھا مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو مومن کی جو ڈیفینیشنیں بتائیں، تو لہٰذا آپ دیکھیں آپ کس مقام پہ، بد کردار انسان کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور ہدایت بھی اس کو یہ جو پکیزہ ہے۔ تو لہٰذا یہ بے ایمانی سے عشق خود سے پرمٹ کر لینا، بے ایمانی مرد مومن اپنے کو کہہ لینا، جس طرح پہلے آپ کو فیض و برکات کیا ملی ہے سرکار سے یا اللہ کی بارگاہ سے، وہ دکھا دو۔ فرشتے بھی ان کا ورد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، یہ مرد مومن کا مقام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کے لیے، وہ ساری زندگی کے لیے دونوں جہاں اس کے روشن کر دیتا ہے، اور دنیا میں بھی لوگ اس کا ورد کرتے ہیں، پاکیزہ با کردار اور اچھے لوگوں کا، مرد مومنین کا، اور ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان کی اور
اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ان کو کام. اب مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں. ظاہر بین لوگ مرد مومن کو ظاہر بین لوگ ظاہری طور پہ جب وہ حالات میں گرا ہوتا ہے اور جیسے تو وہ اس کو اپنے مقابلے میں ہی جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بہت طاقتور ہیں. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کفار و مشرکین سرکار دولت سے کہتے تھے کہ ہم جیت جائیں گے کیونکہ ہم ظاہری طور پر ان سے زیادہ افرادی قوت میں بھی زیادہ ہے, مال و دولت کے حوالے سے بھی ہے. یہ تو یتیم ہے. تو دنیا نے ہمیشہ یتیموں نے ہی دنیا کو بدلا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا کمزور کر کے دکھا دیتا ہے لوگوں کی نظر میں, بس ان کو قبول وہی کر سکتے ہیں جن میں دل میں ایمان ہوتا ہے, دوسرا کوئی قبول نہیں کر سکتا. تو پھر ایسے ہی شخصیات دنیا کا نظام بدل گیا. فرعون بھی فرعون بھی جب ملا تھا دریا میں بہتا ہوا یا بچہ کی صورت میں, تو فرشتے نے کہا کہ مجھے بہت ترس آیا تھا, تو بعد میں وہ کیا بن گیا, فرعون بن گیا. تو وقت تبدیل ہوتی ہیں, بس ازمائش ہوتی ہے. ایک اچھا انسان مشکلات سے سیکھ کے معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ خرابیوں سے دوسروں کی زندگیاں بھی تباہ نہ ہوں. ایک برا انسان جس کی تربیت نہیں ہوتی وہ اپنے سے ہونے والی جو ناانصافی ہیں اس کا معاشرے سے بدلا جاتا ہے. مثلا ایک شخصیت کو معاشرے نے کچھ حقوق کسی کے چھینے گئے ہیں تو وہ چور بن جاتا ہے, یا کسی کو مار پیٹ دیکھیے تو وہ لوگوں پہ جلاد بن کے لوگوں پہ تشدد کرتا ہے. اس طرح جس طرح کی ہے, پھر مرد مومن ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہی چل رہا ہوتا ہے. انہیں ان چیزوں سے نہیں وہ ہوتا, وہ اپنے نظریات کے تحت نہیں چلتا بلکہ فطرت ہی اس کی آبیاری کاری ہوتی ہے. باقی بالکل باقی ڈیڈ ہو گئی ہے. اب میں مزید اس پہ بات نہیں کر سکتا, آپ سے جا چاہوں گا. خدا حافظ.